ایک اور حدیث ہے پیغمبر اعظم سے، رسول خدا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے. توجہ کیجئے گا، بڑا ہی لطیف نقطہ. دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے اور وہاں پر کہہ رہے ہوں گے کہ اس کی نیکیاں زیادہ کیوں ہیں، میری کم کیوں ہے. جبکہ جب ہم دنیا میں تھے ہم اکٹھے عبادتوں کے لیے جایا کرتے تھے. مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اکٹھے جاتے تھے، سواری پہ جا رہے ہیں تو ہم اکٹھے سفر کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ یہاں پہ جیسے زوار پارٹی ہے اسی طرح نماز پارٹی بھی بنائی ہے، اسی طرح جمعہ پارٹی بھی بنائی ہے. جس طرح لوگ چائے پارٹی کی تھی، ہماری چائے پارٹی کی یہ ٹیم ہے، ہم شام کو چائے اکٹھے پیتے ہیں کھلا ہوٹل پہ بیٹھ کے. وہ جو چائے والی دوستی ہے نا، اس دوستیوں کو نماز والی دوستی میں بھی بدلیے، اس دوستی کو نماز جمعہ والی دوستی میں بھی بدلیے. فرمایا اگر یہ سوچ کے چلیں گے تو پھر یقیناً وہ جو ساتھی ہے قیامت والے دن آپ کا گواہ بن جائے گا، آپ کا شاہد بن جائے گا. پروردگار اللہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتا تھا، یہ فلاں عبادت میں میرے ساتھ جایا کرتا تھا، یہ فلاں جگہ پہ میرے ساتھ ہوتا تھا. تو روایت میں ملتا ہے قیامت والے دن اسی طرح دو مومن جھگڑا کر رہے ہوں گے. اور میں نے خود علماء کو دیکھا ہے، اپنے بزرگان کو بھی سنا ہے کہ جب کسی عزیز کی قبر پہ جاتے تھے نا تو یہی الفاظ ہوتے تھے، یہ جو اس قبر میں دفن ہے نا یہ میرا مصلی کا ساتھی تھا، یہ جو اس قبر میں دفن ہے نا یہ میرا زیارت امام حسین کے لیے جاتے ہوئے رستے کا ساتھی تھا، ہم نے ایک ہی سیٹ پہ بیٹھ کے زیارت کے لیے. یہ ساری عبادات ہے نا، عبادتوں والے دوست بنائیے. اور یہ جو دوست ہے نا، اگر دوست اچھے بناؤ گے تو یقیناً آپ کا رستہ بھی اچھا ہوگا. انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. اگر بے نمازی دوست بناؤ گے تو ایک دن خود بھی بے نمازی بن جاؤ. کوشش کریں ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں جو آپ کو بھلائی کی طرف لے کے آئیں، برائی کی طرف نہ لے کے جائیں. دو شخص دونوں لڑ رہے ہوں گے، ہم اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے، اکٹھے مسجد جایا کرتے تھے، ہم اکٹھے حج پہ گئے تھے، ہم نے ساری عبادات اکٹھے انجام دی تھی. یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اس کی نیکیاں زیادہ میری نیکیاں کم کیسے ہو گئی؟ تو واضح قدرت آئے گی، یہ جو تیرا ساتھی تھا نا مومن، یہ نماز کے بعد، یہ ہر عبادت کے بعد مجھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتا تھا. جو دعائیں اس کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی ان دعاؤں کا اجر مجھ اللہ رب العزت کی ذات نے آج اس کو قیامت والے دن عطا کر دیا. عزیزان اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو قیامت والے دن اس دعا کا اجر ملے گا، اس دعا کا ثواب ملے گا. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے اتنا ثواب ملے گا، معصوم فرماتے اتنا ثواب ملے گا. اگر دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی، آپ مانگتے تھے قبول نہیں ہو سکی، فرمایا اتنا اجر ملے گا. وہاں پر موجود جتنے لوگ ہوں گے، مومنین ہوں گے، وہ حسرت کریں گے کاش ہماری بھی کوئی ایسی دعا ہوتی جو دنیا میں قبول نہ ہوتی اور آج ہم بھی اللہ کی ذات کے سامنے اجر کے مستحق بن جاتے. تو دعا مانگتے رہنا چاہیے، چاہے دعا قبول ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. اور مولا یہی فرماتے، مولا علی علیہ السلام کے وہ شہرت امیز جملے جس میں معصوم نے فرمایا اگر میری دعا قبول ہو جائے میں علی خوش ہوتا ہوں، اگر میری دعا قبول نہ ہو تو میں علی اور زیادہ خوش ہوتا ہوں. بولا وہ کیسے؟ فرمایا اگر دعا قبول ہو جائے تو اس میں مجھ علی کی رضائیت ہے، اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں میرے اللہ کی رضائیت ہے، اور مجھ علی کی رضا اللہ کی رضا کے ساتھ شامل ہے. تو دعا مانگتے رہنا چاہیے. جو